مسلم شریف میں ہے کہ جس وقت سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لائے تو اس وقت حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھی نے بھی ہجرت کی۔ حضرت طفیل کا ساتھی بیمار ہو گیا۔ جب تکلیف برداشت سے باہر ہو گئی تو آپ کے ساتھی نے اپنی انگلیوں کے جوڑ کاٹ لیے۔ اس کے ہاتھوں سے خون بہنے لگا جس کے نتیجہ میں آپ کے ساتھی کی موت واقع ہو گئی۔ حضرت طفیل بن عمر نے اپنے ساتھی کو خواب میں دیکھا کہ اس کی حالت بہت اچھی ہے، تاہم اس کے دونوں ہاتھ چھپے ہوئے ہیں۔ طفیل نے اس سے پوچھا، تمہارے پروردگار نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو آپ کے ساتھی نے جواب دیا، اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے کی وجہ سے مجھے بخش دیا۔ طفیل نے پوچھا، تمہارے ہاتھوں کو کیوں لپیٹا گیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ مجھ سے کہا گیا، اپنے جس عضو کو تم نے خود خراب کیا ہے ہم اسے ٹھیک نہیں کریں گے۔ تو حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نے یہ بات سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طفیل کے ساتھی کے لیے دعا کی، اے اللہ تو اس کے ہاتھوں کو بھی معاف کر دے۔ اب سامعین کرام دیکھ لیں، حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھی وفات پا گئے، قبر شریف میں چلے گئے، ہاتھوں کو لپیٹا گیا، آپ کی انگلیاں صحیح نہ تھیں، تو پھر سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا کی۔ جب آپ کے لیے دعا کی تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوا کسی کی وفات کے بعد کسی کے لیے دعا کرنا یہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور دوسرا یہ بھی بات سماعت کیجئے کہ مرنے کے بعد قبر میں اگر کسی کو کوئی مشکل درپیش ہو، کوئی پریشانی میں مبتلا ہوں، اگر وہ کامل ہوں اور ساتھ اس کا ساتھی بھی کامل ہو تو مدد کے لیے اپنے ساتھی کو اپنی مشکل بتا دیا کرتے ہیں۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھی کو مشکل تھی، آپ نے یہ مشکل حضرت طفیل کو بتائی تو حضرت طفیل نے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر اپنے ساتھی کی مشکل حل کروا لی۔ اس سے معلوم ہوا اگر کوئی شخص قبر شریف سے باہر ہو تو قبر والے کی مشکل حل بھی کرا لیا کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی میرے چند کلمات قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔